الله الرحمن الرحيم. وعن قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله، وإذا خرجتم فأودعوا أهله بالسلام. وفي رواية عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى بيتك وعلى أهل بيتك. یہ دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، کہ جب تم کسی گھر میں یا اپنے گھر میں یا کسی کے گھر میں بھی بطور مہمان داخل ہو تو فسلموا علی اہلہ، تو گھر والوں کو سلام کرو۔ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ، اسی طرح جب تم گھر سے رخصت ہونے لگو تب بھی گھر والوں کو سلام کے ذریعے اللہ کی امانت میں دے دو۔ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ، اودعا ایداع کا عربی زبان میں معنی امانت رکھوانے اور ودیعت رکھوانے کے آتے ہیں۔ ودیعت کے عربی میں امانت کے ہی معنی آتے ہیں کہ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ، کہ جب رخصت ہونے لگو تو تب بھی گھر والوں کو سلام کے ذریعے اللہ کی امانت میں دے دو۔ اور اگلی روایت کے اندر بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ترغیب دی، فرمایا کہ یا بنیا، اے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم، یا بنیا اس لیے فرما دیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے اور چھوٹے تھے، تو 10 سال کی عمر میں ہی ان کی والدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا تھا، تو گھر کے سارے کام کاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ذمہ داری انجام دیا کرتے تھے۔ تو یا بنیا، اے پیارے بیٹے، خادم تھے لیکن ان کے ساتھ بھی بیٹوں جیسا برتاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری کسی بات پر ناگواری تک کا اظہار نہیں کیا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اس قسم کا بھی جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نہیں فرمایا، بلکہ بعض روایات کے اندر فرماتے ہیں چھوٹا بچہ تھا، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کا مجھے کہا کہ انس جا کر یہ کام کر کے آؤ، میں نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں جا رہا، میں یہ کام کرنے نہیں جا رہا۔ اللہ کے دل میں نیت تھی کہ میں وہ کام کرنے جاؤں گا، لیکن بس اس وقت میرے منہ سے یہ نکل گیا میں نہیں جا رہا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اس پر بھی شفقت کا معاملہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادموں کے ساتھ رویہ اور ملازمین کے ساتھ برتاؤ ہوا کرتا تھا۔ تو جو حقوق دین اسلام نے ہمیں ملازمین کے ساتھ کے لیے دیے ہیں وہ وہی ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، جو خود پہنو تو ان کو بھی پہناؤ، جو خود کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ۔ یہ احکام اور یہ تعلیمات خادموں کے لیے، جبکہ ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے، آئے روز اس قسم کے واقعات آج کل سننے کو آ رہے ہیں کہ گھریلو کام کرنے والی بچیاں مالکان کے تشدد سے جو ہے زخمی ہوئی، اسپتالوں میں داخل ہوئی، کسی تو انتقال بھی کر گئی، چھوٹی بچیاں 10 سال کی 12 سال کی، ان پر ایسے ظالمانہ تشدد کیے جا رہے ہیں جو انسان کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کرے، بلکہ انسان تو کیا کوئی جانور بھی نہ کرے بچوں کے ساتھ۔ ایسے تشدد کے واقعات گھروں میں کام کرنے والی بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور آئے روز اس قسم کے واقعات میڈیا کی اور اخبارات کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے یہ فرمانا یا بنیا،
اے پیارے بیٹے، عربی میں اس کا ترجمہ ان الفاظ سے کیا جاتا ہے. تو انہیں یہ ترغیب دی کہ اذا دخلت علی اہلک فسلم، کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یہ عمل تمہارے گھر والوں کے لیے بلکہ خود تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا. یہ بڑی اہم ہدایت بھی ہے جو اللہ معاف کرے آج شاید ہماری زندگیوں میں موجود نہیں ہے، متروک ہے، چھوٹ چکی ہے. وہ گھر میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام سلام کا ہے. اسی طرح گھر سے نکلتے وقت بھی سلام کا. ضروری نہیں ہے کہ کسی اجنبی کے یا گھر میں بطور مہمان داخل ہو رہے ہوں، اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی ہی بیوی بچے ہیں، تو وہاں پر بھی ادب یہی ہے کہ اذا دخلت علی اہلک فسلم، کہ گھر میں داخل ہو اہل و عیال کے پاس جاؤ تو ان کو سلام کرو. اسی طرح والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، تب بھی سلام کا حکم ہے، اور نکلتے وقت بھی سلام کا حکم ہے. یہ دونوں وہ عمل ہیں کہ جس سے گھر کے اندر ایک تو محبتیں بڑھتی ہیں، بعض روایات پہلے بھی گزر چکی ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو اور اس کے لیے تم سلام کو عام کرو. افشوا السلام تحاببتم، کہ تم سلام کو عام کرو، اللہ تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں کشادگی ڈال دے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ آج انا کا اور ضد کا اور اختلاف کا باعث بنا کر سلام تک کو بھی ترک کر دیتے ہیں، نظریں چرانا شروع کر دیتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں. یہ سب عمل وہ ہیں جو گھروں کے اندر نحوست کو، بے برکتی کو لے کر آتا ہے. تو گھر میں جب داخل ہوں تو خندہ پیشانی کے ساتھ داخل ہوں، سلام کا اہتمام کریں. اور جو ہے گھر میں یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی موجود بھی نہیں، گھر خالی ہے، تب بھی سلام کا حکم ہے. السلام علی عباد اللہ یا السلام علی عباد الرحمن کے الفاظ آتے ہیں. یہ رحمان کے بندوں پر، یا اللہ کے بندوں پر سلامتی ہو. کیونکہ گھروں میں اگر فرشتے موجود ہیں تو وہ بھی اس سلام کے حقدار ہوتے ہیں. لہذا اگر گھر میں کوئی فرد بھی نہیں ہے تب بھی سلام کی ہمیں تلقین کی گئی تاکہ گھر کے اندر یہ عمل برکت کا باعث بنے. خود قرآن کریم میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا، وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو. یہ تمہارا تحیہ ہے، یہ سلام کی کلمات ہیں. مبارکتاً، یہ بڑی برکتوں والے ہیں، جو اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو سلام کا تحفہ عطا فرما. یہ برکت والا عمل ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کریں. اس سے نہ صرف یہ کہ محبتیں بڑھیں گی، دل میں کشادگی ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوگی، وسعت ظرفی پیدا ہوگی، ساتھ ساتھ گھر کے اندر یہ عمل برکت کا اور اللہ کی رحمت کا باعث اور ذریعہ بنے گا. یکون برکۃ علیک وعلی اہلک، کہ تمہارے اوپر بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث بنے. وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِالسَّلَامِ، اسی طرح فرمایا کہ جب نکلنے لگو تب بھی سلام کے ساتھ اپنے گھر والوں کو اللہ کی امانت میں دے دو. کہ سلام کر کے رخصت ہونے والا اپنے اہل و عیال کو اللہ کی امانت میں دے دیتا ہے. اور امانت کا حکم تو یہی ہے کہ خیانت نہ کی جائے، اس کو سلامتی کے ساتھ مالک تک اور امانت کے مستحق تک پہنچا دی جائے. تو اللہ جل شانہ کی امانت میں جب ہم دے رہے ہیں تو اللہ سے بڑھ کر امانت دار، امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والی ذات تو کوئی اور ہو نہیں سکتی. لہذا یہی ہوگا اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ گھر والے خیر خیریت کے ساتھ رہیں گے آپ کی غیر موجودگی میں، اور امانت سلامتی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے گی. وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ، اور جب تم نکلنے لگو تب بھی گھر والوں کو سلام کے ساتھ اللہ کی امانت میں دے دو. یہ بڑی اہم ہدایات ہیں جو گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں اپنانی چاہیے. جبکہ آج کل اگر یقین سے کہا جائے کہ ہماری زندگیوں میں شاید یہ عمل نہیں ہے.
بیشتر حضرات گھر میں داخل ہوتے ہیں یا تو چیختے ہوئے یا تو کسی بھی انداز سے بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن سلام تقریباً ہماری زندگیوں میں متروک ہے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوں تو تھوڑا سا کھنکار کر داخل ہوں، آہٹ کے ساتھ داخل ہوں، تاکہ گھر کی خواتین اگر کسی ایسی کیفیت میں ہوں، حالت میں ہوں جو درست نہ ہو تو اپنی حیت کو، اپنی حالت کو درست کریں۔ یہ شریعت کے اور دین کے آداب ہیں، تعلیمات ہیں جو ہماری زندگیوں کا، معمولات کا حصہ ہونی چاہیے، اور ان کا اہتمام برکتوں کا، محبتوں اور الفتوں کا باعث و ذریعہ بنتا ہے۔ گھروں میں موجود اختلافات، ناچاکیاں، ان کا سبب تقریباً یہی چیزیں ہیں جو ہم نے شرعی تعلیمات کو، دینی تعلیمات کو اور مصنون تعلیمات کو پس خوش ڈال کر گھروں کے اندر پیدا کر رکھی۔ گھروں کے اندر ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے، ان باتوں کا، ان تعلیمات کا، ان ہدایات کا اجرا کیا جائے۔ اللہ گھروں کو برکتوں والا، خیروں والا مقام بنائے گا، اور آپس میں بھی الفتیں اور محبتوں کو فروغ ملے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.